اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل فرجهم خدا مختار کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے۔ خدا مختار نے یہ سعادت مجھے اور آپ کو نصیب کی کہ ہم سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھ کر اس غم میں شریک ہوں جس غم میں تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے دل غمگین ہیں۔ نہیں معلوم یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہوگا کہ آپ کسی ایسے عظیم الشان ہستی کے ساتھ شریک ہو رہے ہوں، جب ان کا دل غمگین ہو آپ کا دل غمگین ہو، جب ان کا دل خوش ہو آپ کا دل خوش ہو۔ جن معلوم یہ اٹیچمنٹ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ ہمارا ہے، یہ ہمیں اس دنیا میں، برزخ میں، محشر میں، پل صراط میں، اس کے بعد آخرت میں، اور اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم اس کے بعد ایک کے بعد ایک مختلف جگہوں پہ جاتے رہو گے، نیور اینڈنگ۔ یہ 7 اہل بیت اطہار علیہم السلام کو جو آپ یہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سعادت ہے جو اس عزا سے نصیب ہو سکتی ہے، اس اٹیچمنٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ جو ہم سوچ پا رہے ہیں وہ، اور جو ہم نہیں سوچ پا رہے، جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، سب خدا ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ہماری اس عرض ارادت کو، اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت، قلوب کی نورانیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے ہم گزشتہ چند دنوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحیح فیصلہ کیسے کریں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کا، یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس میں اوور نائٹ کوئی تیاری ہو سکے۔ یہ پوری لائف ہوتی ہے
جو سمرائز ہوتی ہے ایک یا دو مین ڈیسیشنز کے اندر، اس وقت صحیح فیصلہ سامنے آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی کسی میراتھن کے اندر جانا چاہتا ہے، 30 کلومیٹرز اس کو بھاگنا ہے، اور وہ ایک رات پہلے پریکٹس شروع کرے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے اس کو کئی مہینے بھاگنا پڑے گا، اور اس کے بعد سیکھنا پڑے گا اسٹیمنا، اور اس کے بعد اسٹریٹجیز اور یہ اور وہ، اور پھر جا کر اس دن وہ شاید 30 کلومیٹرز کی ریس جیت لے۔ صحیح ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، وہ یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امتحان ہوگا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس دن رزلٹ ہوگا، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دن اسکول میں، کسی کالج میں رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، صحیح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں جا کر کہتا ہوں کہ آج میں کامیاب ہوں گا، آج میں ریڈی ہوں، اب آپ میرا ٹیسٹ لیں۔ That is too late۔ ٹیسٹ کا وقت کچھ اور تھا، اب رزلٹ کا دن ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کو پہلے کسب کرنا ہوگا اپنے ایمان کو، پہلے سے کسب کرنا ہوگا اپنے ایمان کو، پھر بعد میں دیر ہو جائے گی۔ اس کو میں کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا شاید اور اس کو الیبریٹ کروں۔ آج میرے پاس ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم بچا کے رکھوں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں مشکل ہو جائے مجھے، تو میں اس کو پھر کبھی ٹچ کروں گا۔ یہ ابھی ایگزام اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت ہماری لائف ایگزام سے گزر رہی ہے۔ ہمیں رزلٹ ملے گا اس دن جب امام تشریف لائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملہ ختم؟ نہیں، ایک اور ٹیسٹ شروع ہوگا۔ جب تک ہم نہیں مریں گے یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک ہم اس دنیا سے کامیابی سے نہیں جائیں گے یہ ٹیسٹ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو خداوند متعال نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اتنے ایمفیسس کے ساتھ، جو میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ 6 مرتبہ کہنا پڑے گا مجھے، اگر 6 ٹائم ایٹ لیسٹ، یہ وہ کوئی ٹیمپریری فیز نہیں ہے جس کو خداوند متعال نے کہا ہے، یہ ٹیمپریری نہیں، یہ مرتے دم تک رہے گا۔ لاسٹ آخری جو سانس ہوگا اس پہ بھی ٹیسٹ ہوگا، وہاں تک چلے گا۔ تو جب مثلا جیسے ہمارے ہاں کبھی کبھی کسی قصیدے میں یا کسی نوحے میں ہم کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کام ختم ہو جائے گا، نہیں، کام ختم نہیں ہوگا، پھر ایک اور کام شروع ہوگا، ایک اور کام شروع ہوگا۔ تو یہ سب اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آج ایک اور بات کو ڈسکس کرنا ہے، ہم صحیح فیصلے کیسے کریں۔ اور اس میں بہت اچھا کام یہ ہے جو آج میں کوشش کروں گا، وہی کہ صحیح فیصلے کا میکینزم کیا ہے۔ کئی دن سے میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو اپنی جگہ کے اوپر مضبوط کر لیں انشاءاللہ، اگر اللہ توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا، اس کا ایک فلسفیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جو محرم کی اعضاء کی مجالس ہوتی ہیں یہ فلسفی سکھانے کی جگہ نہیں ہوتی، ظاہر ہے یہ نہ میں کوئی فلسفی سکھانے کا کوئی ٹیچر ہوں، تو لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس فلسفیکل بیک گراؤنڈ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آسان کریں، اور بالکل آسان کر کے کسی طریقے سے ڈیلیور کر دیں تاکہ بات ایک واضح بھی ہو جائے، اور اس کو گراؤنڈ ریالٹی سے کنیکٹڈ رکھیں۔ ادروائز میں اس کو کہتا ہوں انٹلیکچوئل لگژریز، کہ وہ آپ ایک پتہ نہیں کہاں آسمانوں میں گھومتے رہتے ہیں جس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ اس کو میں کہتا ہوں علمی عیاشی، وہ میں نہیں کر سکتا، مجھے گراؤنڈ ریالٹی سے اٹیچ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو ایک سوال سے شروع کرتا ہوں۔ سب لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنی لفظ کو میں بہت براڈ رکھ رہا ہوں، عالم کا مطلب وہ نہیں ہے صرف جو عمامہ لگاتا ہے اور ابا قبا پہنتا ہے، عالم یعنی ہر شخص جو جانتا ہے۔ آپ بھی عالم ہیں، کچھ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ ہر شخص جو عالم ہوتا ہے پریکٹس بھی صحیح ہوتی ہیں اس کی۔ مثلا آپ کو اپنی زندگی میں کتنی چیزیں پتہ ہیں،
مجھے اپنی زندگی میں کتنی چیزیں پتہ ہیں، سب پہ عمل کر لیا میں نے؟ نہیں. تو مثال کے طور پر آپ اور ہم بہت دفعہ یہ جملہ سنتے ہیں، یہ جو اس نے اتنا پڑھا اس کا کیا ہوا؟ صحیح ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو پڑھتا ہے، جس کے پاس علم ہے، نالج ہے، وہ اس کی پریکٹس بھی اکارڈنگ ٹو ہز نالج ہونی چاہیے. یہ ہمارے ذہن میں ہے. صحیح ہے. اچھا، کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے ساتھ نہیں ہوتا. بھائی یہاں پہ کوئی ہے جس نے نہ سنا ہو کہ نماز شب پڑھنا بہت بڑا کام ہے، اچھا کام ہے؟ سب پڑھ رہے ہیں. ابھی تو ہم فجر میں پھنسے ہوئے کہ بھائی فجر تو پڑھا لو پہلے ہیں. تو بھائی وہ جو نالج ہے، اب ہم جا کے کیا کہتے ہیں؟ تو ہم جب ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے بھائی مولانا وہ جو اس نے اتنا پڑھا اس کا کیا ہوا، تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے کچھ اور؟ پھر وہ نالج کہاں گئی؟ صحیح ہے. تو ہمیں فوراً اپنے ذہن میں اس کو سولو کرنا تھا جو ہم نہیں کرتے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سولو کروں. وہ کیا ہے؟ نالج کا ایک اسٹوریج ہے. صحیح ہے. انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اس اسٹوریج سے جو عمل کا اسٹوریج ہے. یہ دو علیحدہ کمپارٹمنٹس ہیں. صحیح ہے. بس ایک ہمارے اندر کمپارٹمنٹ ہے، ہمارے وجود کے اندر، ایگزسٹنس میں، جہاں پہ ہماری نالج اسٹور ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ جو نالج کا اسٹوریج ہے وہ را میٹیریل ہے جو ایک باکس کے اندر ایک ہارڈ ڈسک کے اوپر پڑا ہوا ہے. اس میں کوئی نورانیت نہیں ہے. کب تک؟ جب تک پریکٹس میں نہ آئے. جیسے یہ نالج پریکٹس میں آتی ہے، اب ایک اور اسٹوریج میں آتی ہے. اب ایک اور اسٹوریج میں. صحیح ہے. تو آپ کے پاس فلاسفیکل ٹرمز میں، جسٹ ٹو ٹچ اٹ، ایک آپ کے پاس عقل نظری ہے، تھیوریٹیکل نالج ہے، تھیوریٹیکل ریشنلٹی ہے آپ کے پاس، جس کے پاس اسٹوریج ہے نالج کا. پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا ہے، روایتیں، آیتیں، واقعات، فنا 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 فنا، وہ سب اس اسٹوریج کے اندر پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے پاس ایک پریکٹیکل عقل ہے. یہ اسٹوریج کیسا ہے؟ یہ اسٹوریج ہے اعمال کا. یہاں پہ آپ کے سارے اعمال اور ان کے امپیکٹس جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس ممکن ہے ایک آدمی کا یہ اسٹوریج فل ہو، بالکل پوری دنیا کی نالج اس کے پاس ہو یہاں پہ، فار ایگزامپل، پاسبل نہیں ہے لیکن ہو. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ خالی ہے. یہ خالی کیوں؟ اس نے اس ساری نالج میں سے 5% پہ بھی عمل نہیں کیا ہے. تو اس کا یہ والا، یہ جو سیکشن ہے یہ تو ڈبہ بھرا ہوا ہے. یہ ڈبہ یہاں پر خالی ہے. اس کو ہم ایسی مذاق میں کہتے ہیں یہاں پر ڈھول ہے. بجتا ہے تو معلوم ہے کہ اندر سے ہول ہو آئی ہے. صحیح ہے. تو بعض لوگ ڈھول بجاتے نہیں ہیں، ڈھول کی طرح بجتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے ڈھول ہے، خالی ہے یہ. صحیح ہے. اچھا، یہ جو ادھر والا فل ہے اس میں کوئی بلیسنگ، نورانیت نہیں آ رہی، بلکہ شاید ایک پرابلم ہے. کیوں؟ پروپورشنلی اگر وہاں سے نکل کے یہاں نہیں آتا تو یہ والا حصہ برڈن کو اور بڑھا دیتا ہے، پرابلم اور زیادہ کریٹ کر دیتا ہے. تو پھر یہ کس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے؟ یہ پریکٹس کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جاتا، انلائٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جاتا، ایک اور ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایروگینس. یہ وہاں جاتا ہے. بس یہ جو نالج کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ اندر اسٹور ہو رہا ہے should be drained towards practice. اس کو جانا ہے عمل کی طرف. اگر اس کو کسی نے عمل کی طرف نہیں بھیجا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ جائے گا اس خانے کو بھرے گا جس کو ہم نفس پرستی کہتے ہیں. کمپلیکس دے گا سپیریئرٹی کا. صحیح ہے. ایروگنس دے گا. یہ کون سی نالج ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کو فل کر رہی ہے جس کو خالی رہنا تھا ایکچولی؟ یہ وہ نالج ہے جس پہ پریکٹس نہیں ہوئی ہے. صحیح ہے. بس آپ کے پاس 3 کمپارٹمنٹ ہو گئے. ایک وہ کمپارٹمنٹ ہے جو نالج لیتا ہے، دیٹس گڈ، ٹیک اٹ، اچھا ہے. اچھا، نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے.
نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے. فوراً اس نالج کو کنورٹ ہونا چاہیے پریکٹس میں. جیسے یہ پریکٹس میں آتا ہے، یہ آپ کے وجود کے ایک اور کمپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے. اس میں انلائٹمنٹ ہے، اس میں انلائٹمنٹ ہے. اگر یہ یہاں پہ نہیں آیا، یہ ایک اور جگہ پہ جائے گا. وہ کون سا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں نفس پرستی. یہ وہاں پہ جائے گا تو یہ ایلیوژن آف سپیریئرٹی کریٹ کرے گا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. اچھا، یہ ایلیوژن اس کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے میرا یہ کمپارٹمنٹ فل ہے، جبکہ اس کے فل ہونے کی کوئی فضیلت نہیں تھی، لیکن وہ اسی کو دیکھتا ہے. اچھا، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ والا خالی ہے نہیں، تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے کہ میرے پاس یہ والا فل ہے. ٹھیک ہے، اب ہونا کیا تھا؟ اس کو اس نالج کو کنورٹ کرنا تھا پریکٹس میں، اس کو یہاں پہ آنا تھا. اچھا، اب میں پازیٹیو لے لیتا ہوں. اب تک جو اسٹوری تھی وہ کیا تھی؟ 3 حصے ہیں. ایک میں نالج آتی ہے، آنا اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے. فوراً چینج ہونا تھا اس کو پریکٹس میں. اگر یہ پریکٹس میں چینج ہو جاتا تو میرے وجود کا ایک حصہ اسٹرینتھ پا لیتا. اس پارٹ کو کہتے ہیں کریٹیکل ٹائم، اس کو یاد رکھنا ہے. اس پارٹ کو کہتے ہیں قلب. جب بھی آپ کو روایت میں قلب ملے، آیتوں میں قلب ملے، 70 80 اور ایون 90% ٹائمز اس قلب سے مراد یہ سیکنڈ والا حصہ ہے، پہلا والا حصہ نہیں ہے. اور جو پیچھے والا حصہ ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ تو قطعاً نہیں ہے. بس قلب سے مراد کون سا حصہ ہے؟ قلب سے مراد ہماری ایگزسٹنس کا وہ پارٹ ہے جس میں ہماری پریکٹسز کا امپیکٹ اسٹور ہو رہا ہے. پریکٹسز کا امپیکٹ اسٹور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کسی کی پریکٹس اپنی نالج پہ زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا قلب وسیع ہوگا، اس کا قلب انلائٹڈ ہوگا. اچھا، اگر یہ بڑا ہو گیا، انلائٹڈ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بات. اچھا، اگر کسی نے پریکٹس نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جو پیچھے والی نفس پرستی ہے وہ اسٹرینتھ پالے گی. ایروگینس، نیگیٹیوٹی، وہ اسٹرینتھ پائے گی. صحیح ہے. بس انسان ان 3 حصوں میں گھومے گا. صحیح. اور مجھے قلب کے بارے میں 1 2 چیزیں اور کہنی ہے، وہ میں جلدی سے کہتا ہوں، بلکہ اتنی جلدی بھی نہ کروں کہ پوائنٹ ہی ہاتھ سے نکل جائے. صحیح ہے. تو آپ کو لے کے بھی ساتھ چلنا ہے کہ بھائی یہ ساتھ ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. جب انسان فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ فرسٹ ون سے، سیکنڈ ون سے، یا تھرڈ ون سے؟ صحیح ہے. آف کورس سارے ڈیسیشن فرسٹ ون سے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کے پاس نالج ہوتی ہے، یہ عمل نہیں کرتا. تو بھئی اگر اس نے فرسٹ ون سے ہی سارے فیصلے کرنے ہوتے تو اس کے سارے فیصلے ایز پر ہز نالج ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے سارے فیصلے فرسٹ پارٹ سے نہیں ہوتے ہیں. تو پھر کہاں سے ہوتے ہیں؟ سیکنڈ اور تھرڈ میں سے جو زیادہ اسٹرانگ ہو وہ فیصلے کرتا ہے. صحیح. اچھا، اب خدا نہ کرے ایک کیس دیکھتے ہیں جس کے پاس نالج بہت تھی، اس نے پریکٹس نہیں کیا، اس کا جو تھرڈ پارٹ تھا ایروگینس فلاں فلاں وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا. اب اسپونٹینیس فیصلے کہاں سے کرے گا؟ اس سے کرے گا. اس کی ایروگینس، اس کی نیگیٹیوٹی، اس کی جیلسی فلاں فلاں. اچھا، اب ایک آدمی تھا جس نے پریکٹس زیادہ کی ہے، اس کا جو قلب والا پارٹ ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. صحیح ہے. چونکہ قلب والا پارٹ اسٹرانگ ہے، اب جب اس کو فیصلہ کرنا ہوا تو فوراً قلب ایکٹیو ہوگا اور قلب اپنا صحیح فیصلہ کر دے گا. صحیح ہے. اچھا، اب آپ آسانی کی خاطر سیکنڈ پارٹ کو سفید قلب کہہ سکتے ہو اور تھرڈ پارٹ کو کالا قلب کہہ سکتے ہو. بس ایک انسان کا قلب ہے جو نورانی ہے، وائٹ ہے، اور ایک انسان کا قلب ہے نعوذ باللہ تعالی جو سیاہ ہے، ڈارک ہے. ٹھیک ہے. جو زیادہ اسٹرانگ ہوا وہ فیصلے کے اوپر آ جائے گا. صحیح ہے. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو قلب ہے،
چاہے وائٹ ہو چاہے بلیک ہو، یہ اسٹوریج بھی ہے اور پروسیسر بھی ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کہیں گے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہے، ذرا سنبھل جاؤ، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، جب پریکٹس میں آؤ گے یہ سب سے بڑا کی پوائنٹ ہے یہاں پر۔ یہ جو قلب ہے اسٹوریج ہے، اچھے کام کا وائٹ، برے کام کا بلیک۔ صرف اسٹوریج ہے؟ نہیں، اسٹوریج نہیں ہے، یہی پروسیسر بھی ہے، یہی ڈیسیشن میکر بھی ہے، یہی فیصلے بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اب بالکل گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جائیں۔ صبح ہی صبح مجھے اللہ نے ایک توفیق دی، الحمدللہ۔ مثلا میں اٹھا، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے حضور میں نے استغفار کیا، کچھ قرآن کریم کی آیت پڑھ لی، کچھ میں نے نماز پڑھ لی، میرا وائٹ پارٹ بہت اسٹرانگ ہو گیا، قلب کا وائٹ پارٹ بہت اسٹرانگ ہو گیا۔ اب اسی دن مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا، وائٹ پارٹ اسٹرانگ تھا، اس نے رائٹ ڈیسیشن بنا لیا۔ نعوذ باللہ تعالی، اسی دن کوئی بدبختی آئی تھی اور میں صبح نہیں اٹھ سکا، میرا بلیک پارٹ اسٹرانگ ہو گیا۔ اسی دن مجھے کوئی فیصلہ بھی کرنا تھا۔ اب فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اس پارٹ نے۔ اب میں حیران ہوں کہ میں کل تک تو اچھا آدمی تھا، یہ آج میں نے غلط فیصلہ کیوں کیا؟ ہاں، تم اچھے آدمی ہو، لیکن اس وقت کوئی مشکل ہوئی ہوئی ہے کہ تمہارا وہ جو ڈارک پارٹ ہے قلب کا بہت ایکٹیو ہے اس وقت۔ اچھا، اگر میرے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے چاہیے پہلے ٹائم کے اندر جیسے ہی صبح کو اٹھوں، خدا نہ کرے اگر میں نے نماز مس کر دی ہے، سب سے پہلے نماز کی قضا پڑھ لوں، فوراً استغفار کر لوں، جو بھی توبہ کے لیے مجھے پریکٹسز بتائی گئی ہیں وہ فوراً اس کو ایکٹیویٹ کروں۔ کیوں؟ اگر میں نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بلیک پارٹ اپنے فیصلے کرتا رہے گا، پھر ایک کے بعد ایک پائل اپ ہوتا رہے گا، اور شام تک پہنچتے پہنچتے پتہ چلے گا جو میں نے 6 منتھ ایفرٹس کی تھیں وہ ایک دن میں ختم ہو چکی ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ 24 آورز ہر لمحے میں چلتا رہتا ہے، اس میں کبھی بریک نہیں ہے، سوتے وقت بھی بریک نہیں ہے، جاگتے وقت، سوتے وقت کبھی بریک نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا ان پٹ چلتا رہتا ہے، وہ ان پٹ چلتا رہتا ہے، اور جیسے وہ ان پٹ آتا ہے ادھر 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 سب کام آٹومیٹک ہوتا رہے گا۔ جب میں مروں گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جب میں مروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں یہ والا ہوں یا وہ والا ہوں، میری ریالٹی میرے سامنے آ جائے گی۔ اس سے پہلے مجھے کیا کر لینا ہے؟ چونکہ پھر ٹائم نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا، اس سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے جو وائٹ پارٹ ہے یہ اسٹرینتھ کیسے پکڑتا ہے۔ چونکہ اگر اس کو میں نے اسٹرینتھ دے دی تو عزیزو کیا ہوگا؟ یہ رائٹ ڈیسیشن لے گا۔ اب میں ایک اس کا فنکشن اور بول دیتا ہوں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کی پریکٹیکلٹی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اس وائٹ پارٹ کا ایک اور فنکشن ہے، اور اس بلیک پارٹ کا اس کا بھی بدقسمتی سے ایک فنکشن ہے، وہ مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اللہ جانتا ہے کہ سب چیزوں کے پیچھے جو ہمارا ہدف ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں، ہمارا ہدف یہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں اس کے علاوہ، یہ مقصد ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، فنکشن کیا ہے؟ فنکشن ہے بس یہ جو قلب ہے، قلب جس کو عقل عملی تعبیر کرتے ہیں فلاسفرز، عقل عملی، یہ جو قلب ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک فنکشن یہ ہے کہ یہ اسٹوریج ہے۔ جو بھی کام کرو گے اپنے علم کے مطابق یہ اس کا اسٹوریج ہے، غلط صحیح، غلط کا غلط، صحیح کا صحیح۔ روایت میں ہے جب بھی تم کوئی کام کرتے ہو تو تمہارے دل کے اوپر اچھا کام کرتے ہو تو ایک وائٹ ڈاٹ آ جاتا ہے، وہ انلائٹمنٹ دیتا ہے تمہیں،
اور خدا نہ کرے اگر تم کبھی کوئی غلط کام کرتے ہو تو تمہارے قلب کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے. اگر توبہ کی تو بلیک ڈاٹ ریموو ہو جائے گا, اگر توبہ نہیں کی تو یہ بلیک ڈاٹ اسٹرینتھ پالے گا. اور اس کے بعد کہا اگر تم نے غلط کام کرتے رہے تو ایک دن تمہارا قلب سیاہ ہو جائے گا, پھر اس کے بعد قلب پتھر بن جائے گا. اب قرآن کریم میں دیکھو قلب کی کتنی قسمیں ہیں. کہا ایک دفعہ آتا ہے قلب پتھر بن جاتا ہے. کیا مطلب قلب؟ قساوت قلب, قست قلوبہم. کیا ہے یہ؟ تھرڈ فنکشن. بس ایک اس کا فنکشن ہے اسٹوریج, ایک اس کا فنکشن ہے پروسیسنگ, ایک اور فنکشن بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایدر ریفلیکشن اور بلاکنگ. اگر یہ وائٹ ہوتا ہے, پیور ہوتا ہے, تو یہ مرر کی طرح ہوتا ہے جو ہائر ریالٹیز کو اپنے ماننے والے پر, اپنے مالک کے اوپر ریفلیکٹ کر لیتا ہے. یعنی it turns himself, اپنے آپ کو ایک اور سورس آف نالج بنا دیتا ہے. اب یہ نالج وہ نہیں ہے جو اس نے کتابوں سے پڑھی ہے, یہ کہیں اور سے آ رہی ہے اس کے پاس. اس طرح ان علماء کی نالج بڑھتی ہے, کتابوں سے نہیں بڑھتی ہے. ان کے پاس ایک اور سورس آف نالج ہے, یہ ان کا قلب ہے, پیوریفائڈ قلب. سو یہ ٹرن ہو جاتا ہے, ایک مرر بن جاتا ہے, اور مرر کی طرح یہ ہائر ریالٹیز کو اپنے اندر ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے. اچھا, اب اگر میرا مرر کا ڈایا 3 انچ ہے, ریالٹیز اتنی آئیں گی, اور تھوڑا سا بلر ہے, ریالٹیز اتنی. اب کسی کا ڈایا 1 میٹر ہے اور بہت صاف, اس کے پاس وہ ریالٹیز آئیں گی جو میں اور تم سوچ ہی نہیں سکتے. پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ بہت آسمان کے نیچے کھڑے ہیں, بالکل آسمان کے نیچے, لیکن آپ کے سر پہ چھت ہے. آپ فرش پہ کھڑے ہیں, آپ کے سر پہ چھت ہے, اس چھت میں ایک سوراخ ہے چھوٹا سا, کتنا آسمان نظر آئے گا؟ اس سوراخ کے برابر. اور اگر کوئی شخص ہو جو خود آسمان کے نیچے کھڑا ہو, کتنا نظر آئے گا؟ پورا آسمان. اگر کوئی اس قابل ہو کہ اپنے قلب کو اتنا پیوریفائی کر لے کہ پورا روف, پوری چھت اس کے لیے مرر بن جائے, صحیح ہے, یہ سوتے جاگتے نالج لے گا, سوتے جاگتے نالج ملے گی اس کو. صحیح ہے, اس کو ہم کہتے ہیں قلب کی پاکیزگی. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی وہ قلب سیاہ ہو گیا, اور کہیں خدا نہ کرے وہ قساوت قلب آ گئی, یہ ساری لائٹ کو بلاک کر دے گا. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پہلے والے کا تو رزلٹ تھا, اس کو نالج مل رہی تھی, اس کو گائیڈنس مل رہی تھی. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, وہ ایسا انسان ہم اس کو بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے, ہمارے دیے ہوئے نور کے درمیان, ہمارا نور اس کو گائیڈ کرتا ہے. جعلنا, ہم اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں. یہ خدا نے بتایا. اگر کسی کا دل قسی القلب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بلاک. بلاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ریالٹی اس تک خود سے نہیں پہنچے گی, خود سے نہیں, کوئی دے گا بھی تو نہیں پہنچے گی, کیونکہ بلاکیٹ بہت سخت ہوا ہے, اس کا بلاکیٹ بہت اسٹرانگ ہے. تو آخری اسٹیج کیا ہے؟ آخری اسٹیج یہ ہے, امام معصوم عاشور کے دن ندا دیتا ہے, اس کے قلب تک نہیں پہنچتی. ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے. ان قسی القلب لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے, ان قسی القلب لوگوں نے اولاد نبی کو قتل کیا ہے. ان کے دل نہیں تھے؟ تھے, پتھر تھے, ان پہ کوئی ریالٹی ریفلیکٹ. اب دیکھو ان کے مقابلے میں ایک اور گروپ تھا سید الشہداء کے ساتھ, چراغ بجھایا, انہوں نے کہا ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیسے یہ کیا, سید الشہداء نے بتایا اب تم دیکھو کہ کل تم کہاں پہنچنے والے ہو. ہاں,
یعنی قلب کی انلائٹمنٹ سید الشہداء نے ایسی جگہ پہنچا دی کہ سب کو سب کچھ نظر آنے لگا کہ کل ہم کہاں پہنچنے والے ہیں. پھر کوئی شکوہ نہیں, کوئی کمپلین نہیں, کوئی رو نہیں رہا کہ بھئی میں کہاں غلط پھنس گیا ہوں, کچھ نہیں. انلائٹمنٹ. صحیح ہے. یہ کام راؤنڈ دا کلاک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, راؤنڈ دا کلاک ہم یہ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب یہ آپ کہیں گے کہانی ختم ہو گئی, نہیں ختم نہیں ہوئی, اب ایک اور شروع ہوئی ہے. وہ کیا؟ وائٹ پارٹ کو انہینس کیسے کرتے ہیں. بھائی مجھے آخر تک لے کے جانا چاہیے نا, آدھے راستے پہ تھوڑی چھوڑوں, تو فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو آخر تک لے کے جاؤں تاکہ سب کو یہ پتا ہو کہ کرنا کیا ہے. صحیح ہے. اب اس کو کیسے کرنا ہے, اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ پوری کہانی چلے جو میں آج سوچ کے آیا تھا. ٹھیک ہے, ٹائم رہ گئے ہیں 19-20 منٹ. ٹھیک ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے جو پہلا پارٹ تھا مجھے ابھی کہنا ہے, اور باقی جو آج ناراض ہو کے چلا جائے گا اس سے کہوں گا بیٹا ایک ہی لے جاؤ, باقی کل میں 1-2 اور بولوں گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ابھی فرسٹ پارٹ کو انشاءاللہ بولتے ہیں, سورہ مومنین آیت نمبر 51. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجهم. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا. بہت اہم, بہت کی آیے کریمہ. کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا انی بما تعملون. کیا آیے کریمہ ہے یہ؟ کلوا من الطیبات, اور ایڈریس کس کو ہے؟ تمام انبیاء کو. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات. میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا نا, صحیح چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا کبھی میں نے کوئی آیت غلط پڑھ دی ہو, غلط نہ ہو جائے. یا ایہا الرسول, اے رسولو, کلوا من الطیبات, پاکیزہ میں سے کھاؤ. میں نے بالکل لٹرل اردو ڈاٹ ٹو ڈاٹ ترجمہ کر دیا. کلو, کھاؤ, من الطیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے. اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور عمل وہ کرو جو صالح ہو. کچھ لنک ڈیولپ ہو رہا ہے. پہلا لنک مل گیا. اگر کسی نے عمل صالح کرنا ہے تو اسے طیب کھانا پڑے گا. اگر طیب نہیں کھائے گا عمل صالح نہیں آئے گا. صحیح. اب تو یہ تو قرآن کریم ہے, ہماری بات تو نہیں ہے. اور ایڈریس کس کو ہے؟ رسولوں کو. تم کو پوسٹ مل گئی کافی نہیں ہے, یہ کرنا ہے. اب تم سوچو میں کون, چونکہ میں سید نسل سے ہوں تو مجھے نہیں چاہیے, اور رسولوں کو چاہیے. تم کہاں ہو؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, طیبات میں سے کھاؤ. اچھا طیب کسے کہتے ہیں؟ وہ تو پھر ایک ورائٹی ہے, بہت ورائٹی ہے. ایک صاحب نے بتایا, ایک صاحب آئے وہ کہیں سے, انہوں نے کہا کہ مولانا کہ بھائی میرے لیے یہ خرید لو یہ مرغی. انہوں نے کہا یہ تو حلال والا نہیں ہے. کہنے کوئی بات نہیں, میں بسم اللہ پڑھ لوں گا. تو یہ سمجھ رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے طیب ہو جائے گا. تو کہنے لگا میں نے اس کے لیے ایک اور چیز آرڈر کی, نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کھاتا. کہنے لگا بسم اللہ پڑھ لے, بسم اللہ پڑھ لے. مسئلہ کیا ہے, کیوں گھبرا رہے؟ جب آپ ایک حرام کو بسم اللہ کر کے حلال کر چکے ہیں تو ایک اور حرام کو بسم اللہ کر کے حلال کر لیں. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں. کلوا من الطیبات, پہلی بات تو یہ کہ وہ خود چیز پاکیزہ ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ, خود تو پاکیزہ ہے, ہم کوئی حرام گوشت نہیں کھاتے الحمدللہ رب العالمین. کمائی حرام ہے. یہ طیب ہو گیا؟ نہیں, طیب نہیں ہوا. کلوا من الطیبات میں چیز بھی طیب ہو اور کسب بھی طیب ہو. صحیح ہے؟ 2 باتیں. تیسری بات, آپ کسی بھی نبی سے پوچھو, اے نبی میں 1 روٹی کھا کے پیٹ بھر لیتا ہوں, 3 کھاؤں تو کیسا ہے؟
ہاں تو اگر کوئی ہمیں ڈھنگ کا بندہ مل گیا تو وہ کہے گا کہ بیٹا جس رات تم یہ کرو گے نا اس صبح تمہیں معنویت میں سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ اب چیز بھی طیب تھی، کسب بھی طیب تھا، لیکن شہوات بیچ میں داخل ہو گئی ہیں. اب یہ طیب نہیں ہے، اب یہ طیب نہیں ہے. اب اس کا رزلٹ عمل صالح نہیں نکلے گا، اس کا رزلٹ شہوت پرستی نکلے گا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ مجھے چاہیے کہ میں اپنے دل میں کسی ایسی جگہ پہ لکھ لوں جو کبھی ختم نہ ہوتا ہو. اب ایک اور مشکل ہے، ٹائم تو صحیح سے ختم ہو رہا ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ جو کلوا من الطیبات ہے، اس میں ابھی تک ہم نے کیا ایڈ کیا ہے؟ صرف کھانا. صحیح. اب ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے کچھ اور بھی اس میں آئے گا نہیں آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. يعجل فرجهم. خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ کیا ہوا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی کسی مسجد کے سامنے پہنچو تو اپنی زینتوں کو جمع کر لو، اپنی بیوٹیز کو جمع کرو. صحیح ہے. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ میں چاہیے تھا اور مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو دعا پڑھو. نہیں، اگلا جملہ ہے کلو واشربو. کلو واشربو. مسجد میں جاتا ہے کھانے پینے کے لیے. یہ قرآن کریم نے کیا لنک بنایا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ کیا لنک ہوا؟ ہاں، خدا متعال کہے گا کہ تو تم بات بھی کرتے ہو نا وہ بھی کلو ہے، وہ بھی تم کچھ کھاتے ہو. یہ جو تم سنتے ہو نا یہ بھی شرب ہے، یہ بھی تم کچھ پی رہے ہو. اب تم جب مسجد میں داخل ہو نا تو فضول باتیں نہ کھاؤ نہ پیو. ہاں، تمہاری ہر پریکٹس کلو واشربو کے اندر ہے. تمہاری ہر گیدرنگ اسی طرح کھانا ہے جیسے کلو من الطیبات واعملوا صالحا. تم ایک غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ عقل طیب ہے؟ نہیں، یہ عقل نجس ہے. کیوں بیٹھے تھے؟ کوئی مسجد میں کھانا کھاتا ہے پیتا ہے؟ تو خدا نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ بھائی یہ جو کلو من الطیبات انبیاء اور رسول سے کہا ہے یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ گیدرنگز بھی ہیں، آئیڈیاز بھی ہیں. ہر قسم کا ان پٹ اس کلو واشربو کے اندر ہے. اور ان سب کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اب مجھ سے کوئی کہتا ہے مولانا میں کیوں صبح کو نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہوں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں تم جلدی سو، رات کو تھوڑا سا کم کھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، صحیح ہے. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ کلو واشربو صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ کہانی کچھ اور ہے. سب سے پہلے مجھے اس سے پوچھنا چاہیے، یہ بتاؤ تم پورے 24 گھنٹے موبائل پہ دیکھتے کیا کیا ہو؟ یہ بھی تو کلو ہے، یہ بھی تو کلو ہے. کیوں؟ صبح کو تمہیں اٹھانا اسی قلب نے ہے جس کو تم نے سب کچھ دیکھ کے گندا کیا ہے، اسی قلب نے اٹھانا ہے. اور کسی کا قلب اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر وہ سوتا بھی رہ جاتا ہے تو شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں کبھی نوٹ کرتا تھا نماز شب کے لیے ایک اٹھاتا تھا اور کہتا تھا شیخ اٹھ. میں کہتا تھا بھائی آپ بڑے غصے میں ہیں. ایک دن اٹھاتا تھا کہتا تھا شیخ نماز کا وقت ہے اٹھ جائیں. میں حیران رہتا تھا. ایک دن آتا ہے اتنے غصے میں جیسے ٹھڈا مار رہا ہے مجھے، ایک دن آتا ہے اتنے پیار سے اٹھاتے جیسے ماں اٹھا رہی ہے. یہ کیا مشکل ہے اس کے ساتھ؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹ کیا میں جس دن مکروہ کرتا ہوں اس کو بہت غصہ آتا ہے، جس دن میں مکروہ کرتا ہوں اس کو بہت غصہ آتا ہے. تو یہ اٹھانے میں بہت پاگل پنا دکھاتا ہے پھر یہ. صحیح ہے، کیونکہ ہمارا اسٹوریج راؤنڈ دا کلاک کام کر رہا ہوتا ہے.
یہ کوئی چیز مس نہیں کرتا. خداوند متعال فرماتا ہے جب وہ اپنی کتاب کو دیکھیں گے نا, کل شیء مستطر, ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر, ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوتی ہے. جب خداوند متعال فرماتا ہے ہم ان کو کتاب دیں گے تو وہ چلا کے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ کیسی کتاب ہے, چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی, سب اس نے نوٹ کیا ہوا ہے. کہاں نوٹ کیا ہوا ہے؟ میرے اندر. کوئی ویڈیو فلم نہیں چاہیے ایکسٹرا, میرا وجود بتائے گا یہ کیا کر کے لایا ہے. میرا وجود, میں ہی ریکارڈر ہوں, میں ہی اسٹوریج ہوں, میں ہی پروسیسر ہوں, میں ہی ڈیسیشن میکر ہوں. یہ سب کچھ میرے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں قلب. قلب ایک فینومینل ایگزسٹنس کا پارٹ ہے ہمارا. الحمدللہ کافی چیزیں کہہ سکے, الحمدللہ رب العالمین. اس کے اوپر محنت کرنی ہے مجھے اور آپ کو. ہر مکروہ, ہر مباح, ہر واجب, ہر مستحب, حرام کا ذکر ہی نہیں, یہ سب ہماری وجود کے اوپر راؤنڈ دا کلاک اپنا اثر ڈال رہا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ اب اس کی نالج بڑھے گی یا اس کی نالج گھٹے گی. اگر نالج کی پریکٹس بڑھ گئی, قلب سفید, انلائٹڈ, ریفلیکٹنگ, ورنہ ڈارک, بلاکڈ, لوزر. یہ راؤنڈ دا کلاک ہو رہا ہے, ہر سیکنڈ میں چینج ہو سکتا ہے. ایک درخت ہوتا ہے نا, ایک دفعہ 6 فٹ کا ہو گیا, ابھی 3 فٹ کا نہیں ہوگا انٹل انلیس تم اسے کاٹ دو. ہمارا وجود ایک رات میں 20 فٹ کا ہو سکتا ہے, ایک رات میں اتنا سا ہو سکتا ہے. یہ ہمارے وجود میں بڑی عجیب طاقت ہے خدا نے رکھی ہے, بہت فلیکسیبل ہے. یہ اچھا بھی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو خدا نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اعلیٰ علیین میں خلق کیا, اور اسفل سافلین بھی جا سکتا ہے. یہ صحیح ہے. الحمدللہ یہ معاملہ ہے. اب ہمیں بہت کچھ ابھی اس پہ بات کرنی ہے. کل اس کے اوپر ہم نے اس کو اور بڑھانا ہے. یہ قلب جو سفید ہوتا ہے یہ اور کیسے سفید ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنی. پھر ایک اور بات بھی کرنی چاہیے کبھی اپنے جیسوں کے لیے, وہی کہ اگر قلب سیاہ ہو جائے تو اس کو صاف کیسے کرتے ہیں, یہ بھی تو بات کرنی چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ خدا کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دو کہ کبھی میری امید سے نا امید مت ہونا. صحیح. تو بہت بڑا ایک پارٹ جو ہمارے سیاہ کو بھی سفید کر سکتا ہے وہ ذکر حسین ہے. ذکر حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ نورانیت ہی نورانیت ہے, یہ ہر سیاہ کو سفید کر سکتا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس میں فاطمہ کی نورانیت ہے. بی بی کے اسماء میں سے ایک اسم ہے, ناموں میں سے ایک نام ہے سلام اللہ علیہا زہرا. زہرا نورانیت کہ وجود میں اتنی نورانیت ہے کہ نبی خدا ان کو زہرا تعبیر کرتے تھے. ان کے وجود میں نورانیت, اور ہر رونے والا بی بی کے وجود کی اس عظیم الشان نورانیت کو اپنے قلب تک لا سکتا ہے. آپ آج یہاں سید الشہداء کے غم میں بیٹھے, الحمدللہ آپ یہاں پہ گریہ کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو سید الشہداء کے لیے وقف کیا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, فرشتے جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, مولا امیر المومنین بھی جانتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, بی بی سیدہ بھی واقف ہیں. جو ان کے بیٹے کے غم میں بیٹھا ہے وہ ان کی پناہ میں بیٹھا ہے. ہم نے اسی کے اوپر محنت کرنی ہے. عزیزو, تذکرہ بی بی سیدہ کا ہے. آج کا دن واقف ہے, آج کا دن واقف ہے, ایک اور ماں کو پرسہ دینے کا ہے. ایک اور کربلا میں خواتین کا کام بہت بڑا ہے.
الحمدللہ خدا نے اس کے صدقے میں ہماری خواتین کو بھی اہل بیت اطہار کی محبت نصیب کی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ عزاداری کو زندہ رکھنے میں ہماری خواتین کا کردار بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ خدا ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ لیکن آج ہمیں ایک ماں کو پرسہ دینا ہے، اور یہ ماں ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹوں کے غم میں بھی نہیں روتی ہے۔ کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے کے غم میں روتی تھی، لیکن بی بی زینب کبریٰ وہ ماں تھی جو اپنے بیٹوں کے غم کو بھی بھلاتی تھیں۔ عاشور کی شب آئی، ایک موقع آیا، سید الشہداء کے سارے چاہنے والے اپنے عزیزوں کو سید الشہداء پہ قربان ہونے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ کتنی آسانی سے میں یہ جملے ابھی آپ کے سامنے کہوں گا کہ ایک ماں تیار کر رہی تھی۔ خدا شاہد ہے، اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا ہو، اس سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جس کی اولاد چلی گئی، کہ یہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ شب عاشور بی بی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بیٹھی ہیں، اور گویا اون و محمد سے خطاب کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بیٹا کل تم کچھ بھی کرنا پہلے اپنے آپ کو قربان کر دینا، ایسا نہ ہو کوئی وقت میرے بھائی کے اوپر آئے اور میرے بچے ابھی زندہ ہوں، ان کو قربان ہونا ہے۔ اور بچے اپنی ماں کو اطمینان دلاتے ہیں، کہا ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، امام حسین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بس ایک موقع آتا ہے جب سید الشہداء اون و محمد کو الوداع کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ سید الشہداء اون و محمد کو دیکھتے ہیں، ایسے ایک عجیب محبت ہے جو سید الشہداء کے قلب مقدس کے اندر ہے۔ وہ ہر جاتے ہوئے کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اب جو اون و محمد کو بھیج رہے تھے تو گویا اپنی بہن کے دل کو دیکھ رہے تھے۔ امام وقت کا امام ہر انسان کے قلب کے اندر گزرنے والی چیزوں سے آگاہ ہوتا ہے، اس کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب سید الشہداء اون و محمد کو دیکھ رہے تھے تو وہ اس غم کو احساس کر رہے تھے کہ جب ان دونوں کی لاشیں زینب کے سامنے آئیں گی تو کیا ہوگا۔ پھر بھی اون و محمد کو الوداع کیا۔ ایسے بڑے عجیب واقعات ہیں ان دونوں بھائیوں کے، کس طریقے سے میدان جنگ کے اندر گئے، کس طریقے سے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ بس میں ایک بات آپ سے ہمیشہ کہوں گا، جب بھی آپ کسی مجاہد کا غم منائیں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف ایسے مظلوم تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جا کر تسلیم کر دیا، نہیں، یہ علی کی اولاد ہے، یہ جنگ کرنا جانتی ہے۔ یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، یہ جنگ کرنا جانتے ہیں۔ جب اون و محمد میدان کے اندر اترے تو دشمن ان کو دیکھنے کے بعد چلا اٹھے کہ لگتا ہے جیسے علی کی اولاد میدان جنگ کے اندر آ گئی۔ اور ایک موقع آیا جب یہ دونوں مظلوم زمین کے اوپر گرے اور انہوں نے اپنے امام کو ندا دی، امام عالی مقام تشریف لائے، ان لاشوں کو اٹھا کر جب خیمے میں لانے لگے، اب ایک موقع تھا یا کسی اور خیمے میں لے کر جائیں جہاں جنازوں کو رکھ رہے تھے، یا بی بی زینب کے پاس لے کر آئیں جو ماں کا حق ہے۔ بس جب بی بی زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی میرے بچوں کے جنازوں کو لانے میں تأمل کر رہا ہے تو وہیں فرمایا کہ اے حسین میں بچوں کو قربان کر چکی ہوں، بچے میرے پاس مت لائیے گا، ان کو جنازوں کے ساتھ رکھ دیں۔ شاید بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی طبیعت کو پہچانتے ہوئے جانتی تھی کہ اگر بچوں کی لاشیں میرے سامنے رکھی اور میں نے نوحہ کیا، گریہ کیا، تو تکلیف میرے بھائی کے وجود کو ہوگی۔
بی بی نے گریہ کرنا پسند نہیں کیا، بی بی نے عجیب ضبط کی مثال قائم کر دی۔ عزیزو یہ بی بی نے صرف ایک دفعہ نہیں کیا، ایک دفعہ یہ موقع آیا جب ماتم کر سکتی تھیں اور ماتم نہیں کیا۔ پھر شب عصر عاشور موقع آیا، شام غریبہ میں موقع آیا، بی بی پھر اون و محمد کے لاشے پر نہیں گئیں۔ پھر وہ موقع آیا جب 11 محرم کو بیویاں لاشوں کے برابر سے گزاری گئیں، بی بی پھر سید الشہداء کے لاشے پر گئی۔ پھر وہ موقع آیا جب زندان شام کے اندر سروں کو لایا گیا، بی بی نے پھر اپنے بھائی کے سر کا ماتم کیا۔ عزیزو لیکن ایک موقع آیا جب بی بی کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ دن تھا جب مدینے تشریف لائی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، گھر کی دیواروں سے اون و محمد کی خوشبو آ رہی تھی۔ بیوی آپ کو پرسا آپ کے بچوں کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے اہل بیت کو اس غم میں مبتلا کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ان عزا کے صدقے میں وارث حسین وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔